شاگرد تھا، جس کو آج دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت کی ممبئی تشریف آوری پر تمام ملک کے آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے اور یہ مشورہ ہوا کہ آپ اس ملک کو غلامی سے نجات دینے کے لیے تحریک کا لائحہ عمل کیا بنایا جائے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنی عظیم سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ اس ملک سے انگریزوں کو اس وقت دیش نکالا نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ملک کے رہنے والے تمام باشندے مذہب اور فرقہ اور قوم اور زبان کی سرحدوں کو توڑ کر اور ایک دیوار بن کر کے اس ثابت طاقت کے خلاف سب مارا اور متحد نہ ہو جائیں، اس کے بغیر انگریزوں کی غلامی سے یہ نجات نہیں مل سکتی۔ اور اس کے لیے آپ نے نام پیش کیا اس شخص کا جس کو دنیا آباد میں مہاتما کہنے لگی، موہن داس کرم چند گاندھی، جن کو خلافت تحریک کا قائد بنایا گیا اور ان کے دوروں کے لیے جمعیت علماء اور خلافت کے لوگوں نے چندہ کر کے پیسوں کا انتظام کیا اور اپنی جمہوریت نوازی کا ثبوت دیا کہ ہم اس ملک میں رہ کر کے اپنے برادران وطن کے شانہ بشانہ چل کر کے انگریزوں کو منہ دکھائیں گے اور ان کو یہاں سے دیش نکالنے کی وارننگ اور تحریکات چلائیں گے۔ سن 1920 کے بعد چلنے والی تحریک تک کے موالات ہو یا سن 1930 کی سول نافرمانی تحریکات ہو یا سن 42 کی ہندوستان چھوڑو تحریک ہو، جمعیت علماء کے قائدین اپنے تمام برادران وطن کے شانہ بشانہ بلکہ قیادت کرتے ہوئے اس ملک میں تحریک آزادی اور جنگ آزادی کی لڑائی لڑتے رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس کو کھرچا نہیں جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب جمعیت علماء انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر بلکہ اس سے پہلے سے آزادی کی تحریک چلا رہی تھی اور انڈین نیشنل کانگریس کا دست و بازو بنی ہوئی تھی، اس زمانے میں ایک رپورٹ تیار کی گئی پنڈت موتی لال نہرو کی سربراہی میں کہ ہندوستان کی آئندہ حکومت آزادی کے بعد کیسے بنے گی۔ اس رپورٹ میں ایک آئلی دفعہ یہ بھی تھی کہ نابالغی کی حالت میں نکاح کو مانا نہیں جائے گا۔ اسلام اگرچہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نابالغی کی حالت میں نکاح کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی نابالغ لڑکوں یا لڑکیوں کا نکاح کرتا ہے تو فی نفسی ہی وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جائز ناجائز کا مسئلہ تھا، ایک مباح کا مسئلہ تھا، کوئی سنت یا واجب یا فرض کا معاملہ نہیں تھا۔ ہمارے اکابر نے، جمعیت علماء کے قائدین نے کانگریس کی اس رپورٹ پر احتجاج درج کرایا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک یہ رپورٹ واپس نہیں لی جائے گی ہم کانگریس کے ساتھ اس معاملے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ جمعیت علماء اس معاملے میں اپنے سین کے اوپر چلنے میں، اپنے تشخصات کی حفاظت میں، اپنے شاعر کی حفاظت میں، اپنے معاملات کی حفاظت میں، اپنے قرآن کی حفاظت میں، اپنی سنت کی حفاظت میں، اپنے پیغمبر کی عزت کے مقابلے میں نہ کبھی پہلے سودا کیا ہے نہ آئندہ کبھی سودا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ اعلان کرنے میں چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ اس ملک میں مسلمان جتنا بڑا جمہوریت نواز ہے، اس ملک کا رہنے والا کسی فرد کے اندر وہ جمہوریت نوازی نہیں لائی سکتی۔ آج ہونا یہ چاہیے تھا، دہشت گردی کے شکار جب سارا ملک ہے، میں پوچھتا
یہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ایک دینی فرض سمجھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم سے دہشت گرد تھے نہ ہو سکتے۔ آج ملک کی آزادی کے اس عظیم الشان اجلاس کے ذریعے سے تمام ملک کے مختلف ذمہ داران کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے 60 سال میں اپنی جمہوریت نوازی کا کردار ادا کر دیا ہے، لیکن تاریخ منتظر ہے کہ اس 60 سال میں آنے والے حکمرانوں نے جمہوریت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہے، اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کریں گے اور ملک کے تمام طبقوں کے ساتھ رسول نے دی گئی آزادی کے مطابق معاملہ نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ملک میں امن اور چین نہیں رہ سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ قیادت جمعیت علماء کی موجودہ قیادت جانشین فضائے ملت حضرت مولانا سید محمود مدنی کی قیادت، حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام کی سیاسی بصیرت کے امیروں کی قیادت، یہ ہمارے حکومت کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک واسطہ۔ اگر یہ قیادت بیچ میں سے ہٹ جائے گی اور پھر واسطہ براہ راست پڑے گا تو اس ملک کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کے لوگوں کو اس قیادت کی قدر کرنی، ہم ہر معاملے کو جذباتی بنانے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس ملک میں سنجیدگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں ہمارے اس درد کو نہیں سمجھتی، ہمارے حقیقت کو یہ قدر نہیں کرتی۔ چنانچہ اسی کا ایک ثبوت جیسے 60 سال کی تاریخ میں بے شمار ثبوت ہے اس کے، کہ ہماری ہر سطح کے اوپر ہمیں جمہوری حقوق سے محروم کیا گیا، جان مال عزت آبرو مسجدیں شاعر ان کی توہین کی گئی۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت جمعیت علماء ایک مقدمہ لڑ رہی ہے جس کا ذکر اس تجویز کے اندر بھی ہے۔ حکومت نے جو جواب داخل کیا وہ ہمارے لیے انتہائی مایوس کن اور افسوسناک ہے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز جو اس پورے اجلاس کی آواز ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اسے منظور فرمائیں۔ داڑھی اسلام کا ایک امتیازی شعار ہے، تمام ہی معتبر علماء اور ائمہ کے نزدیک کسی مسلمان کے لیے داڑھی مٹانا ہرگز جائز نہیں ہے، اور مسلمان اس بارے میں جو کوتاہی کرتے ہیں وہ سخت گنہگار۔ احادیث شریفہ اور فقہا کی تصریحات اس بارے میں اس قدر واضح ہیں کہ ان پر بحث یا شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایسے ضروری شعار پر جبراً پابندی لگانا دستور ہند میں دی گئی مذہبی آزادی کے قدم خلاف۔ اسی بنیاد پر جمعیت علماء ہند نے ایئر فورس زبیر احمد کے داڑھی سے متعلق مقدمے کی کورٹ میں مکمل پیروی کی۔ اب ہر سطح پر کامیابی کے بعد جب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور اس کی طرف سے وزارت دفاع کو جاری کردہ نوٹس کے جواب میں حکومت کی طرف سے جو موقف ظاہر کیا گیا جس میں داڑھی کے حکم کو قضا میں کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے حد درجہ قابل تشویش ہے۔ جمعیت علماء ہند حکومت کے اس موقف کو یہ داڑھی محض ایک سنت ہے اور اس کا رکھنا مسلمانوں پر لازم نہیں، اس کو قطعاً مسترد کرتی ہے۔ بلا شبہ حکومت کا یہ موقف اپنے آئینی حدود سے کھڑا ہوا تجاوز ہے جسے ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دستوری، آئینی اور اخلاقی روپ سے حکومت کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں اپنی جانب سے کوئی حکم متعین کرے۔ مسئلے کی اسی اہمیت کے پیش نظر سپریم کورٹ میں قاضی لڑائی چل رہی ہے اور مولانا محمود مدنی کی سربراہی میں جمعیت علماء ہند کا ایک وفد وزیر دفاع سے ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کر چکا ہے۔ انہوں نے مسئلے پر توجہ دے کر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند اس سمت میں جاری کوششوں کو تحسین کے نظر سے دیکھتے ہوئے اعلان کرتی ہے
کہ وہ اس معاملے میں عدالت میں پوری طاقت سے لڑائی لڑے گی۔ مجلس عاملہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے وہ فوری اقدام کر کے معاملے کو درست کرے اور لوگوں کے اضطراب کو دور کرے۔ اس تجویز کا آخری جز جو ہم سب سے متعلق ہے وہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ نیز مجلس عاملہ جمیعت الماہن تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ داڑھی جیسے اسلامی امتیاز کو اختیار کرنے میں عدم کوتاہی اور غفلت سے کام نہ لیں، بلکہ مسلم معاشرے میں داڑھی کو ایک واجب حکم سمجھ کر عام کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس معاملے میں ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، جن کا ازالہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ تمام مسلمان پوری قوت کے ساتھ اس حکم پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ کرتا ہوں کہ حکومت تو جو کرے گی سو کرے گی، ہم یہ اعلان کریں کہ آپ پابندی لگائیں گے، ہم داڑیاں رکھیں گے، تم لگاؤ جتنی پابندی لگا سکتے ہو، ہم داڑیاں رکھ کر کے اس حکم کی پابندی کریں گے۔ اور آپ کو